یہ وہی بھائی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ IMF کے پاس کبھی نہیں جائیں گے، اس سے بہتر ہوگا خودکشی کر لیں گے۔ ہماری حکومت آئے گی، عمران خان صاحب کی جو $200 ارب بار پڑا ہے اس کو لائیں گے، $100 ارب IMF کے منہ پہ ماریں گے۔ میں نے بھی ووٹ باخدا PTI کو دیا اور دوستوں سے لے کر بھی دیا۔ 45,000 ارب روپیہ اس ٹائم قوم پہ قرض ہے، اس میں سے 15,000 ارب روپیہ صرف عمران خان صاحب نے لے لیا ہے 3 سالوں میں۔ اب دوسرا پروجیکٹ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ۔ میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ جن دوستوں کو اس میں سے فائدہ ہوا ہے نا، اس پروجیکٹ میں سے، وہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ غریب آدمی ان کی پناہ گاہ کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا۔ دالیں، گھی، آٹا، چینی تمہاری کنٹرول میں نہیں، سبزیاں تمہاری کنٹرول میں نہیں۔ جو بندہ برطانیہ کے اندر پر گھنٹہ $12 کماتا ہے تو وہ 8 گھنٹے کے $100 $96 12 8 $96 کما رہا ہے، تو وہ بندہ شام کو 2 پاؤنڈ کا لیٹر پٹرول یا 10 پاؤنڈ کا 5 لیٹر پٹرول لینے کی اہلیت رکھتا ہے، اور میرے ملک میں بندے کے پاس شام کو 250 روپیہ اس کو نہیں ملتا جو اپنے بچوں کے لیے روٹی لے جا سکے، وہ 150 روپے کا پٹرول کیسے خریدے گا؟ السلام علیکم۔ پروگرام نیا آغاز میں میں ہوں حمزہ ہاشمی، اور میرے ساتھ آل پاکستان کسان اتحاد کے بانی اور جنرل سیکرٹری رانا محمد ظفر طاہر صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب، آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ رانا صاحب، پاکستان آئے دن قرض کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے، ہر حکومت قرضے پر قرضہ چڑھائی جا رہی ہے۔ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ ملک ترقی کرے گا اور قرضوں سے نجات ملے گی؟ عوام 2 وقت کا کھانا کھانے سے قاصر، فاقے عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ کیا اسی تبدیلی کی طرف اشارہ تھا جو آج قوم بھگت رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ انہوں نے تبدیلی کا نام تو لیا تھا، لیکن قوم بیچاری کو پتہ نہیں تھا کہ تبدیلی ایسی آئے گی، لیکن آئی ضرور ہے۔ جو انہوں نے وعدہ کیا وہ پورا کر دیا۔ جو وعدہ کیا تھا قوم سے تبدیلی کا، وہ عمران خان صاحب نے وفا کر دیا۔ اب وہ قوم کے حق میں ہوا یا قوم کے ناحق، لیکن وعدہ انہوں نے پورا کر دیا۔ آپ نے ذکر کیا کہ ہر حکومت قرضے پہ قرضہ چڑھائی جا رہی ہے۔ یہ وہی بھائی صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ IMF کے پاس جائیں گے تو ہمیں لعنت بھیجنا۔ یہ وہی بھائی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ IMF کے پاس کبھی نہیں جائیں گے، اس سے بہتر ہوگا خودکشی کر لیں گے۔ ایک ان کا اور بہت بڑا فائنانس کا رستو تھا، وہ ہر تقریر میں کہتا تھا کہ یہ میری باتیں ریکارڈ کر لو۔ اسد عمر صاحب ہر تقریر میں فرماتے تھے، اور اگر میں اپنی باتوں سے پھر جاؤں تو آ کر وہ باتیں میرے منہ پہ مارنا تاکہ مجھے دوبارہ یاد آئے اور شاید مجھے شرم آئے اور میں اپنی باتیں واپس لے لوں اور آپ کی وہ کی باتیں آپ سے پوری کر دوں۔ ایک وہ بندہ تھا اس کے ساتھ۔ ایک وہ بندہ تھا جو کہتا تھا کہ ہماری حکومت آئے گی، عمران خان صاحب کی جو $200 ارب بار پڑا ہے اس کو لائیں گے، $100 ارب IMF کے منہ پہ ماریں گے، اور $100 ارب سے ملک کو 4 چاند لگا کے پوری قوم سے کہیں گے کہ اب آپ روشنی کی دنیا میں آ گئے ہو اور اب آپ موجیں مارو، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ ہاں جی، یہ آئے تھے کہ ہم قرضے گھٹائیں گے لیکن یہ قرضے بڑھائیں گے، اور وہ تھے جناب مراد سعید صاحب۔ اس طرح کے ایک ان کے اور ارسطو تھے، وہ بندہ ماشاءاللہ اچھا کام کرتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ کو جان دینی ہے، اور جو کام بھی ہوا وہ میرٹ پہ ہوگا، اور ہر کام کی پوری جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے، اور جان اللہ کو دینی ہے، کوئی برا کام نہیں کریں گے، سب کام اچھے کریں گے۔ لیکن اس نے اس کے باوجود جھوٹ پہ جھوٹ اور فراڈ پہ فراڈ اور ہر برائی جو وہ جہاں تک کر سکتے تھے انہوں نے ٹکا کے کی۔ ایک ان کا اور بندہ تھا جو کہتا تھا اسمبلی میں آ کے کہ وہ اسماء الحسنہ پڑھا کرتا تھا، اور پڑھنے کے بعد کہتا تھا کہ اس اسمبلی کے اندر جو اسماء الحسنہ لکھے ہوئے ہیں ان کی قسم ہے، اللہ کے جلال کی قسم ہے، ہماری حکومت آئے گی اور ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جناب اس طرح کے قوم کو انہوں نے خواب دکھائے، اور عمران خان صاحب فرماتے تھے بجلی مہنگی ہو تو آپ کا وزیر اعظم چور، پٹرول مہنگا ہو تو وزیر اعظم چور، آٹا دال چینی مہنگی ہو تو وزیر اعظم چور، اور اگر IMF سے قرضے پہ قرضہ لیا جائے تو پھر بھی وزیر اعظم چور۔ اور یار اتنی باتیں کرنے کے بعد اور پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد، اور ابھی بھی تم یار معزز شخصیت ہو بھائی۔ رانا صاحب ذرا سٹیٹس پہ آئیں گے، ناظرین کو بتائیں گے عمران خان نے 3 سالوں میں کتنا قرضہ لیا؟ اب ادھر میں آتا ہوں جی۔ میں تو یہ پہلے
ان کی ہوئی باتوں کی آپ کو سنا رہا تھا کہ یہ باتیں انہوں نے کی تھیں. میں نے بھی ووٹ بخدا پی ٹی آئی کو دیا اور دوستوں سے لے کر بھی دیا. میرے بڑے آنریبل دوستوں نے ووٹ دیے ہیں پی ٹی آئی کو, میں خود اس میں شامل ہوں. میرے سننے والے دوست جو مجھے جانتے ہیں پرسنل, ان کو پتہ ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. رانا صاحب آدھی قوم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. اچھا جی, آگے کیا ہوا ہے؟ اب اس ٹائم پاکستان پہ ٹوٹل قرض ہے تقریباً 45,000 ارب روپیہ. 45,000 ارب روپیہ اس ٹائم قوم پہ قرض ہے. اس میں سے 15,000 ارب روپیہ صرف عمران خان صاحب نے لے لیا ہے 3 سالوں میں. میں صرف عمران خان صاحب اور اس کی ٹیم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ قوم کا سوال ہے کہ آپ نے 15,000 ارب روپیہ لے کر لگایا کہاں ہے؟ صرف اس کے بارے میں قوم کو تھوڑا سا بریف کر دیں بس. ٹھیک ہے, قرض آپ نے لے لیا, کوئی بات نہیں, پچھلی حکومتیں بھی لیتی رہی ہیں, آپ نے بھی قرض لے لیا ہے, لیکن انہوں نے پچھلے 72 سالوں میں سب نے مل کے لیا تھا 30,000 ارب. آپ نے اکیلے نے 3 سالوں میں لے لیا 15,000 ارب. صرف قوم آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ اس قرض کی 15,000 ارب روپے کی تفصیل بتا دیں کہ آپ نے یہ پیسے لے کر کہاں لگائے ہیں. رانا صاحب اس گورنمنٹ نے وہ پروجیکٹ شروع کیے جو پہلے کبھی نہ ہوئے, جیسے صحت کارڈ, یہ اتنے زیادہ پروجیکٹ ہیں. جی اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو. جیسے انہوں نے پچھلے دنوں کہا کہ ہم نے اپنے 2 میگا پروجیکٹ مکمل کیے ہیں, اور اس میں میگا پروجیکٹ میں ایک تھا BRT پشاور. اس پروجیکٹ کا اس حکومت کے ساتھ کیا تعلق, جبکہ یہ آج تک پہلے اس کے سارے وزیر مشیر یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ پروجیکٹ ہمارا تو ہے ہی نہیں, وہ تو ایشیائی بینک کا پروجیکٹ ہے. BRT پشاور, ڈالر اوپر جائے ڈالر نیچے جائے, پیسہ روپیہ گر جائے روپیہ اوپر چلا جائے, وہ تو ہمارا پروجیکٹ نہیں, وہ تو ایشیائی بینک کا پروجیکٹ ہے. اب جب وہ پروجیکٹ کس طرف لگ گیا ہے, اب وہ ان کا ہو گیا, جبکہ پہلے ان کا نہیں تھا. یہ انہی کی زبانی باتیں, میں نہیں کر رہا. میں صرف دوستوں کو یاد کروا رہا ہوں, پاکستانی دوستوں کو, عوام کو یاد کروا رہا ہوں کہ یہ کہتے تھے کہ وہ ایشیائی بینک کا پروجیکٹ ہے, ہمارا نہیں ہے. یہ وہی بات ہوئی کہ جیسے نواز شریف کہتا تھا ہم نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. جی وہ جیسے بھی آپ کہتے جائیں کہ محنت کہاں سے شروع ہوئی, اس نے آ کے دھماکے کیے, وہ اس کے کھاتے میں لگ گیا. اب دوسرا پروجیکٹ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ جن دوستوں کو اس میں سے فائدہ ہوا ہے نا, اس پروجیکٹ میں سے, وہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہمیں اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, وہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے جناب سارے بوہے باریاں روشن ہو گئے, ہمارے بچے روشن خیالی میں چلے گئے, ہمارا جو مال تھا وہ اتنا روشن ہو گیا کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ہاں صاحب اب یہ بتائیں کہ جو پروجیکٹ تھے ان پہ کیا اسپینڈ کیا ہوا؟ میں ادھر آتا ہوں جی. یہ اس طرح کے یہ پروجیکٹ شروع کریں, انڈر پاس میگا پروجیکٹ, ایک ان کے یہ بھی میگا پروجیکٹ ہے, ایک انڈر پاس بنا دیا, اس کو بھی میگا پروجیکٹ. بلین سونامی ٹری, احساس پروگرام, پناہ گاہیں, یہ بھی ان کے میگا پروجیکٹ ہیں. مجھے بتاؤ کہ جو بندہ غریب آدمی کسی جگہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, اپنی غربت کو بچا کے, اپنے حالات کو بچا کر, وہ رات اگر اس کے گھر میں روٹی نہیں, اس کے گھر میں حالات نہیں, وہ ان کی پناہ گاہ میں آ کے روٹی کھائے گا اور سوئے گا. ہاں سر ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی, انہوں نے جو 14 ارب روپے کلائمیٹ چینج کے لیے مختص کیے ہیں, اس کا کیا تعلق ہے؟ میں ادھر آتا ہوں جی. ابھی تک تو اور بھی کافی سارے باتیں, ابھی مجھے پناہ گاہ کو تو ذرا اس کی تو تعریف کر لینے دو. غریب آدمی ان کی پناہ گاہ کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا. ایک پناہ گاہ بنی ہوئی ہے داتا دربار کے پاس, آپ جا کے ان کو وزٹ کر لیں, ان کے چاروں طرف خاردار تاریں لگی ہیں, اور غریب آدمی اس بلڈنگ میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا, ورنہ وہاں پر تو دیوار کے چاروں طرف غریبوں کی لائن لگی ہوتی. اور ایسی پناہ گاہیں سے بہتر تھا کہ تم کسی جگہ پر نا صرف 4 پائیاں بچھا کے اوپر کوئی چھوٹی موٹی سٹیل کی چھت بنا دیتے, تاکہ کوئی بندہ مسافر آنے والا وہاں پر رک جاتا اور رات گزار کے اپنا صبح کو چلتا بنتا. تم نے 6 ارب روپیہ پناہ گاہوں میں جھونک دیا, 6 ارب روپیہ. اور یہ پناہ گاہیں اللہ جانے کس کی باہیں اور کس کے ہاتھ کس کے پاؤں خدا جانے. اب آتے ہیں ہم جو آپ نے کہا جی کلائمیٹ چینج کرنے کے لیے. مجھے بتاؤ کہ رب کے جو نظام ہیں ان کو آپ پیسے لگا کے چینج کر لو گے؟ آلریڈی اس کے لیے ایک انوائرمنٹ کا ادارہ بنا ہوا ہے جو سوائے کرپشن کے کوئی کام نہیں کرتا. آپ مجھے بتاؤ کہ انوائرمنٹ والوں نے اگر ملک کے اندر اتنے اچھے کام کیے ہیں تو ایک آدھا کوئی دکھائیں ہمیں کہ یہ انوائرمنٹ کی کاوش سے ہوا ہے. اب اس کے لیے کلائمیٹ کے لیے علیحدہ آپ نے 14 ارب روپیہ رکھا ہے,
کیا تم اللہ سے متھا لگاؤ گے کہ ہم نے بادل آپ کے چینج کرنے ہیں اور یہ پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں؟ اور قوم کی بد دعاؤں سے یہ بادل بھی منہ موڑ گئے ہیں۔ آگے 10 ارب روپیہ ٹری سونامی میں لگایا، تو اس کا لگانے کا کیا تعلق تھا؟ یہ بلین سونامی ٹری جو بنے ہیں نا، آپ نے دیکھا نہیں، درخت اکھاڑ کے جھاڑیاں لگا دی، درخت اکھاڑے ہیں کہ یہاں پر وہ میاں واقعی جنگل لگے گا، اور میاں واقعی جنگل کی جگہ پہ انہوں نے جھاڑیاں لگا دی۔ اب میاں واقعی جنگل کی جو جھاڑیاں لگی ہیں نا، ان کو اگلی حکومت آگے اکھاڑ دے گی۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ کہ وہ اس لیے اکھاڑنا پڑے گا کہ اس کے اندر آ کے چور لٹیرے ڈاکو چھپیں گے ان جھاڑیوں میں، اور ان کو وہ جھاڑیاں اکھاڑنی پڑیں گی، اس وجہ سے کہ لوگ ڈکیتی کر کے ان جھاڑیوں میں جا کے چھپ جاتے ہیں، اشتہاری اور فلاں فلاں یہ وہ۔ ہاں صاحب، اب آ جاتے ہیں اس گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، احساس پروگرام 180 ارب روپے کا۔ احساس مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا احساس ہے کہ سفید پوش بیچارہ مر چکا ہے، دالیں، گھی، آٹا، چینی تمہاری کنٹرول میں نہیں، سبزیاں تمہاری کنٹرول میں نہیں، آٹے کا اشر آپ دیکھ لو، تھیلا 100 سے 150 روپیہ تھیلا پھر بڑھ چکا ہے، گندم تمہارے پاس تم نے خریدی ہوئی ہے 45 روپے، آٹے تمہارے بک رہے ہیں 80 روپے۔ میں تو اس بات کے اوپر حیران پریشان ہوں کہ یار یہ تم کون سی تبدیلی لے کر آئے ہو، اور قوم اس تبدیلی کے لیے کون سے نفل پڑھے، کون سا استغفار پڑھے، کون سا کام کرے کہ یہ تبدیلی ان کے سر سے ٹل جائے اور وہ اللہ کے آگے سر بسجود ہوں۔ لیکن میں پاکستانی بھائیوں، یہ بات میں آپ کو جنون کر رہا ہوں کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے آگے استغفار کر لو اور اس تبدیلی کو اپنے سر سے ٹال لو، اور اللہ سے دعا کرو کہ یا میرے مالک ہمیں کوئی ایسا حکمران دے جو ہمارے مسائل کو جانتا ہو۔ ہاں صاحب، جلدی سے وائنڈ اپ کریں گے پیٹرول کی قیمتوں پہ جو آئے دن اضافہ ہو جا رہا ہے۔ یار پٹرول کی قیمتیں بلا شبہ بڑھنی ہیں کیونکہ عالمی منڈی میں تیل بڑھ رہا ہے۔ پہلی بات جو جنون بات ہے وہ جنون ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ایک تکلیف ضرور ہے۔ پٹرول بڑا ہے، مثال ایک گاڑی پٹرول کھاتی ہے 100 لیٹر، آپ نے 100 لیٹر کا 10 روپے ریٹ بڑھا کے 1000 روپیہ بڑھ گیا، وہ گاڑی 1000 روپے کا پٹرول اضافی کھا رہی ہے، اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کمپنیاں عوام کو چونا لگا رہی ہیں 10,000 روپے کا، تیل بڑا ہے اس کا 1000 روپے کا پورے پھیرے کا، یا 200 لیٹر اگر گاڑی فیول کھاتی تو تیل بڑھ گیا 2000 روپے کا، وہ عوام کو چونا لگا رہے ہیں کرایہ بڑھا کے 20,000 روپے کا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اس کے اوپر حکومت کی کوئی گورننس نہیں ہے۔ مثال 200 لیٹر اگر گاڑی میں فیول کھانا ہے آنے جانے کا پنڈی اسلام آباد کا، تو وہ جو 200 لیٹر فیول کھایا اس کا 2000 روپیہ ریٹ بڑھا ہے 10 روپے کے حساب سے۔ انہوں نے 200 روپیہ یا 100 روپیہ پر سواری کرایہ بڑھا کے انہوں نے اس کو بڑھا دیا 5-7 ہزار 8,000۔ جس گاڑی میں 45 سیٹیں ہیں اور 200 روپیہ تو ہم نے کرایہ بڑھا دیا اگر، تو بھائی وہ آپ نے 9,000 روپیہ بڑھا لیا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے اوپر حکومت کو چاہیے کہ اپنی گورننس لائے، اپنے اداروں کو یہ اس چیز کا میسج دے، جہاں پہ اس وجہ سے قوم کے ساتھ اس طرح کے حشر ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ لیکن چینی آپ کی جتنی مہنگی آپ بیچ رہے ہو اتنی مہنگی نہیں بن رہی، چینی سستی بن رہی ہے، آپ مہنگی بیچ رہے ہو۔ جو سرکاری ریٹ ہیں کسی بھی شے کے، جو ریٹ لسٹ نکلتی ہے روزانہ ڈی سی کے آفس سے، اس کے اوپر کہیں بھی مال نہیں بک رہا، آئل سے لے کر دالوں چاول سے لے کر ہر شے پہ، گوشت پہ، ہر چیز کے اوپر کسی شے کے اوپر بھی ریٹ وہ نہیں۔ اور ایک بھاشن دینا چھوڑ دیں، میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں اور ان کی حکومت کے وزراء سے بھی کہ یہ بھاشن دینا چھوڑ دیں کہ ہمارے ملک میں پٹرول سستا ہے، باہر ملکوں میں مہنگا ہے۔ آپ یہ ان کو بتائیں کہ ہمارے ملک میں قوت خرید ختم کر دی، باہر ملکوں میں قوت خرید زیادہ ہے، وہ مہنگا پٹرول بھی خریدنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جو بندہ برطانیہ کے اندر پر گھنٹہ $12 کماتا ہے تو وہ 8 گھنٹے کے $100 $96 12 8 $96 کما رہا ہے، تو وہ بندہ شام کو 2 پاؤنڈ کا لیٹر پٹرول یا 10 پاؤنڈ کا 5 لیٹر پٹرول لینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کا 100 پاؤنڈ بنتا ہے میرا پاکستانی 25,000،
اور میرے ملک میں بندے کے پاس شام کو 250 روپیہ اس کو نہیں ملتا جو اپنے بچوں کے لیے روٹی لے جا سکے، وہ 150 روپے کا پیٹرول کیسے خریدے گا؟ اس لیے آپ یہ بھاشن دینا چھوڑیں، یہ بتائیں کہ ہم نے قوم کی قوت خرید ختم کر دی جس کی وجہ سے قوم اتنا مہنگا پیٹرول خریدنے سے قاصر ہے۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ تو میں دوبارہ اپنا میسج لازمی دینا چاہتا ہوں کہ آپ آل پاکستان کسان اتحاد کا حصہ بنیں۔ انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا، جو آپ نے کہا کہ کوئی وقت آئے گا کہ قوم قرضوں سے جان چھوٹے گی، انشاءاللہ آپ جیسے دوست جب حکومت میں آئیں گے جو آپ کے مسائل کو جانتے ہوئیں گے، آپ کے معاملات کو سمجھتے ہوئیں گے، تو ضرور وہ وقت اللہ لائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قرضوں سے جان چھوٹے گی۔ یہی ملک کا کسان اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جب وہ اس میں سونا پیدا کرے گا حکومت کی رہنمائی سے، انشاءاللہ حالات اللہ کے فضل سے اچھے ہوئیں گے۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔